لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال ظاہری کے بعد جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت دور چل رہا تھا، تو آپ یقین جانیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات سوتے نہیں تھے، بلکہ پوری رات آپ اہل مدینہ، آپ مدینہ کی گلیوں میں آپ گھوما کرتے تھے، آپ گشت کیا کرتے تھے۔ کیوں گشت کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں پریشان ہو تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر کے، چہرے پر نقاب باندھ کر کے آپ مدینہ کی گلیوں میں آپ گھوم رہے ہیں، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ گھوم رہے ہیں۔ گھومتے دو چار گلیاں باقی رہ گئی کہ فجر کے اذان کا وقت ہو گیا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں، باقی گلیاں نماز کے بعد ہم لوگ گھوم لیں گے، دیکھ لیں گے کہ کوئی پریشان عالم تو نہیں ہے۔ لہٰذا اذان ہو گئی، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر کی امامت کرائی۔ نماز کے بعد آپ مسجد سے نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے۔ گھومتے گلی کے پاس دیکھا کہ ایک ضعیفہ خاتون، ایک بوڑھی ماں اپنے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا غلام سے کہ جاؤ پوچھو، اماں سے پوچھو آخرکار وجہ کیا ہے، آخرکار سبب کیا ہے، وہ بوڑھی ماں پریشان کیوں ہے۔ جب وہ غلام گئے اور کہا کہ امی جان آپ پریشان کیوں ہیں، آپ دروازہ کھولیے، ہم لوگ اندر آنا چاہتے ہیں، تو بوڑھی ماں نے ان کو پھٹکار دیا، ڈانٹ دیا، جاؤ تم سے کیا مطلب ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچے اور کہا کہ امی جان آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے تھوڑا سا دروازہ کھولیے، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جو پریشانیاں ہو اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ امی جان بڑی منتوں کے ساتھ بتائیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو عمر فاروق جس راستہ سے جاتے تھے تو شیطان بھی دور ہو جایا کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق اگر ایک بار للکار دیتے تو بڑے بادشاہ کانپنے لگتے تھے۔ وہ عمر فاروق آج منتیں کر رہے ہیں کہ امی جان دروازہ کھول دیجئے۔ لہٰذا بہت دیر کے بعد وہ بوڑھی اماں نے دروازہ کو کھولا اور کہا کہ امی جان آپ کیوں پریشان ہیں، آخرکار وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جاؤ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کرتی، جاؤ میں تم کو کچھ بتاتی نہیں ہے، تم سے بتانے سے کیا مطلب ہے؟ جس کو بتانا چاہیے تھا، جس کو میری خیریت لینا چاہیے، وہ تو خیریت لینے کے لیے نہیں آئے، تم کون ہوتے ہو کہ ہم اپنا پریشانی تم کو بتائیں؟ کہا کہ امی جان بتائیے تو آخرکار وجہ کیا ہے، آپ کس کو جو ہے اپنا بیان داستہ سنانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عمر فاروق کو سنانا چاہتا ہوں، عمر فاروق میرے پاس نہیں آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ جملہ سن کر کے کانپ گئے اور کانپتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ امی جان ہو سکتا ہے کہ عمر کو آپ کے بارے میں اطلاع نہ ہو، عمر کو آپ کے بارے میں جانکاری نہ ہو۔ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ جاؤ عمر سے کہہ دو اگر تمہیں کسی کے خیال نہیں ہے، اگر تم کسی کا خیال نہیں رکھ سکتے ہو تو اس خلافت سے تم جو ہے دور ہٹ جاؤ، اس سلطنت سے، تمہیں اس سلطنت میں بیٹھنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق تڑپ جاتے ہیں اور کہا کہ امی جان آپ بتائیے تو ہم عمر فاروق سے بول دیں کر کے آخرکار وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا دیکھو نا، میں تو پکا ہوا آم ہوں، میں کبھی بھی جھڑ سکتی ہوں، میں کبھی بھی مر سکتی ہوں، میرے پاس
آج کئی روز ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور میرے پاس 25 دینار کا میں مقروض ہوں، میں قرض دار ہوں، مجھے قرض ادا کرنا ہے، لہٰذا میرے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ تو میرے پاس نان و نفقہ ہے، نہ میرے آگے پیچھے کوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ بیت المال سے اناج لیتے ہیں، کچھ پکا ہوا کھانا لیتے ہیں، 25 درہم اپنے جیب میں لیتے ہیں، اور پورا سامان کو لے کر کے آپ اپنے پیٹھ پہ لادتے ہیں۔ تو وہ غلام، وہ خادم کہنے لگا کہ آپ یہ ہمیں دے دیجئے، آقا یہ ہمیں دے دیجئے، اس کا بوجھ ہم اٹھائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں، تم میرا قیامت کے میدان میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ نہیں آقا، وہاں کا بوجھ تو میں نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ بوجھ بھی مجھے کو اٹھانے دو، یہ بوجھ بھی ہم ہی اٹھائیں گے۔ لہٰذا اپنے کاندھے پر وہ بوجھ کو لے کر کے اس بوڑھی خاتون کے گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہا امی جان یہ پہلے آپ کھانا کھا لیجئے، یہ آپ کے لیے ہم 2 مہینے کا راشن لے کر کے آئے ہیں، اور بیچ بیچ میں ہم آتے رہیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ہم دور کرتے رہیں گے۔ امی جان یہ جو آپ قرض دار ہو 25 درہم کے، یہ آپ پیسہ لے لیجئے، یہ آپ درہم لے لیجئے، اور جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے اس کو آپ ادا کر دیجئے۔ اور ہاتھ جوڑ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کر کے آپ کہتے ہیں کہ امی جان حضرت عمر فاروق کو معاف کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ کون ہے جو گر گرا کر کے رو رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ تو وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے سے، ان کے گود سے یہ سبق سیکھ کے آئے ہیں۔ یہ وہی عمر ہے، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ امی جان حضرت عمر جو ہے بہت کمزور ہے، آپ ان کی شکایت نہ کریے۔ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کروں گی کہ حضرت عمر نے میرا خیریت نہیں لیا۔ تو حضرت عمر فاروق کانپ جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ تھرانے لگتے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر فاروق کہنے لگے امی جان آپ جو ہے ان کو معاف کر دیجئے۔ تو وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم مجھے کچھ اچھے لگتے ہو، چلیے تمہاری وجہ سے میں حضرت عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ امی جان آپ جو ہے اس میں لکھ دیجئے کہ میں حضرت عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا آپ لکھ لو، میں سائن کر دیتی ہوں۔ لہٰذا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ فلاں بنت فلاں حضرت عمر سے ناراض ہو گئی تھی، حضرت عمر نے ان کو بھی راضی کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سائن کیا ہی تھا، اتنے میں وہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لے کے آئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہ تشریف لے کر کے آئے۔ اور جیسے حضرت علی نے کہا کہ عمر فاروق آپ یہاں پہ ہیں، ہم آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی وہ بوڑھی خاتون، جیسے وہ بوڑھی ماں یہ سنتی ہیں کہ یہ حضرت عمر ہے، یہ یہاں کے امیر المومنین ہے، وہ بوڑھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کانپنے لگتی ہے۔ حضرت عمر اس سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ماں آپ پریشان نہ ہو جائیے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ آپ ثابت قدم رہیے، آپ یہاں پہ دستخط کر دیجئے۔ وہ بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمر فاروق آپ ہی ہے، آپ ہی وہ نبی کے در کا غلام ہے جو سب کی خیریت لے رہے ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ امی جان آپ یہاں پہ دستخط کر دیجئے۔ وہ انہوں نے دستخط کر دیا اور کہا کہ علی جب آپ یہاں پہ تشریف لے کر کے آئے ہیں تو آپ بطور گواہ آپ بھی اس میں دستخط کر دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی دستخط کر دیتے ہیں، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی بطور گواہ ان پہ دستخط کر دیجئے۔ آپ بھی دستخط کر دیتے ہیں۔ دستخط کرنے کے بعد وہ کاغذ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کو سونپ دیتے ہیں کہ علی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے میں اس دنیا کو کوچ کر
جاؤں, آپ سے پہلے میں وصال ظاہری کر جاؤں. جب میں وصال ظاہری کر جاؤں گا تو یہ جو کاغذ ہے میرے کفن کے اندر رکھ دینا. اس لیے رکھ دینا کہ جب میں نبی کی بارگاہ میں پیش ہوں گا, جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے تم کیا دنیا میں کر کے آئے ہو, تو یہ کاغذ کھول کے دکھا دوں گا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ایک بوڑھی ماں نے ہم سے ناراض ہو گئی تھی, یا رسول اللہ آپ کی رضا کے لیے میں اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں, بتائیے اتنے بڑے حکمران اس بوڑھی ماں کے لیے, اس بوڑھی ماں کو راضی کرنے کے لیے آپ کتنا پریشان ہو گئے. کیا وہ ایم پی تھی, کیا وہ ودھائک تھی, کیا وہ پارشد تھی, کیا وہ منتری تھی, کیا تھی, کیا